السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا حکم قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 سے لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے پاس ہے یا اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، تمام بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، یعنی زمین اور آسمانوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی مالک مختار ہے ہر چیز کا۔ وما لکم، اور تمہارے لیے نہیں ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولیوں، کوئی بھی ولی، کوئی دوست، یعنی تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، ولا نصیر، اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے، یعنی اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ کتنا خوبصورت اللہ کا حکم ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب بندہ دنیا میں دیکھتا ہے سب کچھ، مالک کون ہے سب کا؟ سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اصل مالک ہر چیز کا رب تعالیٰ ہی ہے۔ بندہ مر جاتا ہے، پھر اپنی چیزیں چھوڑ جاتا ہے، جو کچھ اس کا ہوتا ہے، پھر اس کی اولاد، پھر وہ مر جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چھوڑ جاتی ہے، پھر اور اسی طرح سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک دن قیامت کا، جب وہ سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت کون ہوگا مالک؟ اللہ ہی ہوگا نا۔ تو سب کچھ اللہ کا ہی ہے، سب کچھ زمین و آسمان، ہر چیز اسی کی ہے۔ پھر ہم کیوں نہ اسی کے ساتھ رابطہ کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے سب کچھ مانگیں، اپنی ضروریات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وہی تو ہمارا دوست ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما لکم، اور تمہارے لیے نہیں ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی تمہارا دوست نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، ولا نصیر، اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہے اور نہ کوئی دوست ہے۔ آپ دیکھیں، دوستیاں سب کی جو بھی ہوتی ہیں دنیا میں، سب کی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دوستی جو ہوتی ہے، تعلق جو ہوتا ہے اللہ کا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کو جو دوست بنا لیتا ہے، وہ دنیا میں مرنے کے بعد اور آخرت میں بھی سکون پاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ پھر ایسا دوست ہے جس پر موت نہیں ہے، وہ تو موت تو اسی کی پیدا کردہ ہے۔ وہ اللہ جب دوست بن جاتا ہے تو پھر بندے کی دنیا میں بھی مدد کرتا ہے، اور مرنے کے وقت ایمان کی دولت سے بھی منور کرتا ہے، اور پھر قبر و حشر میں بھی اسی کی مدد سے ہی بندہ آگے آخرت تک پہنچتا ہے، اور قیامت کے دن اسی کی رحمت اور فضل و کرم سے جنت بھی عطا ہو جائے گی، کیونکہ دوستی جو اللہ سے ہوئی۔ تو اللہ ایسا دوست ہے کہ وہ دوستی کو نبھانا جانتا ہے۔ ہماری دوستی جو ہوتی ہے مطلب کی ہوتی ہے، کسی وجہ سے ہوتی ہے، جب وہ لالچ پورا ہو جاتا ہے تو دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی دوستی کوئی لالچ نہیں ہے، بلکہ وہ تو دیتا ہے اور زیادہ، اور دوستوں کو تو منور بھی کرتا ہے، اور دوستوں کے امتحان بھی لیتا ہے، اپنے دوستوں کے بڑے بڑے امتحان لیتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے کتنے امتحان لیے، یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایوب علیہ السلام کو بیمار کر کے، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام،
تمام پیغمبروں کو اور اپنے نیک جو ولی اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی زندگی دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کتنی جگہ پر آزمایا اور پھر دوستی کو بحال رکھا اور اس میں ترقی دی، کیونکہ جب اللہ بندے کو آزماتا ہے تو بندہ صبر کرتا ہے، تو صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مع جو لفظ ہے نا، مع، یہ اتنا کلوز ہے، اتنا قریب ہے جتنا ہمارے جسم کے اعضاء بھی قریب نہیں ہے۔ تو بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے جب صبر کرتا ہے مشکلات میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب خوشی ہوتی ہے یا کچھ بہتری اور اچھائی ہوتی ہے تو اس وقت بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ گویا ایمان والا جو ہوتا ہے وہ صبر اور شکر سے اللہ کی دوستی کو پاتا ہے۔ تو اللہ کی دوستی میں، اللہ کے تعلق میں جب بندہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ وما لکم من دون اللہ، کہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ ولی ہے اور نہ کوئی نصیر ہے۔ نصیر کا مطلب مددگار، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے اللہ کے سوا اور نہ کوئی دوست ہے۔ اس لیے دوستی کرنی ہے تو اللہ سے کریں، اور اللہ کی دوستی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو صحیح طرح مسلمان بنائیں، ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کریں، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرنے والے بنیں، قرآن پاک کو پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، پھر اس پر عمل کرنے والے بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی جو ہے اخلاق کو، ان کے کردار کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کریں، قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھیں، شریعت کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کو شریعت کی حدود کے اندر رکھیں، باہر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پھر ضرور آپ کو مل جائے گی۔ جب اللہ کی محبت بندے کو مل جائے گی تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور مدد شامل حال ہو جائے گی، اور پھر اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ تو اللہ کا جب بندہ دوست بن جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے دوستوں کے ہر کام کر دیتا ہے، تو وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا جب اللہ کے ساتھ قربت شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کے محبت اللہ سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر والدین سے، اور اگر بیوی ہے تو میاں سے، تو اس طرح سے آگے محبتیں چلتی ہیں، لیکن سب سے بڑی محبت، اعلیٰ محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے ساتھ دوستی کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا اس پر عمل کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو بحال کریں، اور پھر انشاءاللہ اللہ کی دوستی میں ایسا آپ لطف پائیں گے کہ آپ کچھ کام کرنا چاہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو اتنا آسان جلدی ہو گیا، یہ میرے کہنے سے پہلے ہی کام ہو گیا، یہ تو میں سوچ رہا تھا اور تو پہلے ہو گیا۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے، میں اس کا گواہ ہوں، اور یہ ضرور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے تو بہت کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ مالک ہے ہر چیز کا، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز پر اسی کی بادشاہت ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کی کوئی ضرورت ہو اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کے پاس سے مانگیں، اور اسی کو اپنا دوست اور اپنا مددگار پائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے خوش ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملانے کے لیے تو آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب وہ بندے میں آتی ہے تو وہ اللہ کی محبت کو قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی محبت کو آپ ضرور پا لیں گے۔ کوشش کریں
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور قرب سے منور فرمائے اور اپنی دوستی اور مدد سے ہمیں ہر وقت ہر لحظہ ہر آن جو ہے کرم فرمائے، فضل فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین۔